بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارا عقیدہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ فرشتوں کی طرح کہ گناہ پہ قدرت ہی نہ رکھتے ہوں، کیونکہ انسان کو شرف ہی اسی بات پر ملا ہے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود امور سیئہ کا ارتکاب نہ کرے، اللہ سے بغاوت نہ کرے۔ اور یہی معنی ہم انبیاء کے لیے سمجھتے ہیں۔ انبیاء کو فرشتوں کی طرح معصوم ہم نہیں سمجھتے۔ انبیاء چونکہ اشرف المخلوقات انسان کے سردار ہیں، تو پھر جو شرف انسان کو جس بنیاد پر ملا ہے وہ شرف انبیاء کے لیے نقطۂ ارتقاء پہ دیکھنا پڑے گا۔ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں۔ ہم معصوم ہونے پر بہت سے دلائل بیان کر چکے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آپ اہل بیت علیہم السلام کے معصوم نہ ہونے پر ایک دلیل لے کر آئے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے کو غلطی سے بالاتر نہیں سمجھتا۔ تو قبلہ عرض خدمت آپ کی یہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کسی کو کہیں کا گورنر بنایا، اس گورنر نے خرد برد کی مالی لحاظ سے، جب شکایات مولا کائنات تک پہنچی تو مولا کائنات نے جملہ کہا۔ معصیت خدا اس وقت لازم آتی ہے جب انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار اس میں شامل ہو۔ مولا نے کسی کو گورنر بنایا تو یقیناً نیک نیتی پر بنایا کہ یہ معاملات کو سنبھالے، اور یقیناً وہ نیک ہوں گے تو مولا نے گورنر بنایا۔ لیکن وہ گورنر کچھ عرصے بعد اگر پھسل گیا اور اس نے خرد برد کی تو اس میں مولا علی کی معصیت کا اس بات کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ ایک بات ہم اور عرض کریں کہ اگر آپ قابل احترام ہیں، آپ یا کوئی بھی عالم دین اگر وہ یہ سوچے کہ اہل بیت علیہم السلام کے معصوم ہونے کو ہمیں رد کرنا ہے، کیونکہ اگر ان کو معصوم مان لیا تو ان کی صحابہ کرام پر بالادستی ثابت ہو جائے گی، اور پھر یہ آگے یہ سوال آ جائے گا کہ اگر علی معصوم میں عن الخطا ہیں اور صحابہ کرام نہیں ہیں تو علی پہلے خلیفہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو عرض خدمت قبلہ یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو صحابہ کرام سے مقایسہ کرنا ہی غلط ہے۔ خود رسول پاک کا فرمان ہے کہ اہل بیت کو کسی پر قیاس نہ کرو، اور امام احمد بن حنبل کا بھی فرمان ہے جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا۔ اہل بیت کی شان اپنی جگہ ہے، صحابہ کرام کی جو مقام و منزلت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر یہ سوچنا کہ اگر ہم نے علی کو فضائل کو اگر ہم نے مان لیا، ذکر کر دیا تو فوراً شیعہ یہ کہیں گے، تو قبلہ ایسا نہیں ہے۔ روایات ہم عرض کریں کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ تیسر الباری شرح صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 58 میں، اس میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ اس روایت سے سوا کمال نبوت کے اور تمام کمالات کے مجمع منبع حضرت علی ثابت ہوئے۔ نبوت کے علاوہ تمام یعنی کمالات کے منبع علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کا کس کو انکار ہے؟ بالفرض اگر حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہوں تب بھی خلافت اوروں کی صحیح ہوگی، اس لیے کہ خلافت مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق سے ہوتی ہے۔ مفضول کی خلافت باوجود افضل کے درست ہے۔ تیسر الباری شرح صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 58۔ تو جب آپ اور بھی ہم عرض کر دیں کہ دوسرا حوالہ ہے تیسر الباری شرح صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 552۔ اس میں ہے کیونکہ ہارون پیغمبر بعد حضرت موسیٰ کے تمام بنی اسرائیل سے افضل تھے۔ اگر یہ مطلب نہ نکلے تو اس استثناء الا انہ لا نبی بعدی، یہ جو رسول کا فرمان
کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں یہ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ اس الا انہ لا نبی بعدی کا اگر صحیح معنی نکالنا ہے تو یہی معنی نکلے گا کہ علی ابن ابی طالب سب سے افضل ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مفضول کم فضیلت والا کی خلافت باوجود افضل کے درست ہے۔ حضرت علی دوسرے سب صحابہ سے افضل ہوں تب بھی خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ کی خلافت میں کوئی قد نہیں آتا، کوئی قباحت نہیں آتی۔ تو جب یہ عقیدہ ہے تو اس کو ببانگ دوہل کہنے میں مذائقہ کیا ہے؟ اور اس کشمکش میں کہ مثلا اگر علی کے فضائل کیا ہے؟ برادران اہل امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو، اور اس پہ ہم عرض کر بھی چکے ہیں کسی گفتگو میں، کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب کے وارد ہوئے ہیں تمام صحابہ کے اس میں نہیں وارد ہوئے۔ جو آیات و احادیث علی ابن ابی طالب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کسی کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی۔ پھر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان کہ اشخاص میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ کو پایا اور خاندانوں میں سب سے افضل بنی ہاشم کو پایا۔ بنی ہاشم تمام خاندانوں سے افضل۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ کہا کہ یہ حوالے آپ کو نظر آ جائیں گے، کہا کہ میں نے بنی ہاشم کے سب سے افضل شخص سے تمہاری شادی کی ہے، بولیں۔ لہذا یعنی تمام خاندانوں سے بنی ہاشم افضل، بنی ہاشم میں سب سے افضل علی ابن ابی طالب، تو کیا مطلب نکلا کہ علی ابن ابی طالب سب سے افضل نہیں ہے؟ پھر افضلیت کی ایک دلیل ہو تو ہم کچھ کہیں، بہت سے دلائل ہیں، ہم عرض کر چکے ہیں اور عرض کرتے ہیں اگر ضرورت ہے تو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ ہو سکتا ہے، علی افضل ہیں اور ابو بکر رضی اللہ کی خلافت درست ہے، آپ کے عقیدے کے ثابت ہے۔ پھر آپ کو اس میں کشمکش میں پڑھ کر اور تذبذب میں مبتلا ہو کر رسول کی احادیث میں جوڑ توڑ کرنے کی بہرحال کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رسول کی احادیث میں جوڑ توڑ کرنا اور اس کی توجیحات نکالنا تاکہ کسی طریقے سے اپنے یعنی کہ ایک ذہنی وہم کا وہ دفاع کرے، وہ غلط ہے۔ بوانگ دوہل کہ بھئی حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت آپ کے عقیدے کے لحاظ سے ثابت ہے، مفضول ہے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے ان پر اجماع کیا تھا، وہ خلیفہ ہیں، بات ختم۔ اس وہم میں آ کر رسول کی احادیث میں توجیہ کرنا، کیا مر کر ہمیں نہیں جانا ہے دنیا سے؟ مر کر تو جانا ہے، کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ لہذا اس طرح کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ معصوم نہیں ہے اور اس کو دلیل ایسی لے کر آنا، اور پھر بی بی سیدہ کے بارے میں مثلا جو بھی آپ نے توجیہ جو بھی کی ہے بہرحال وہاں سے رد آ گیا، تو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام بھی رسول ہی کا حصہ ہیں جس طرح صحابہ کرام رسول کا حصہ ہیں۔ شیعوں کے ذاکرین پر شیعوں کو قیاس نہ کریں، بلکہ یہ بات ہم واضح الفاظ میں کہیں۔ بہت سے ابھی ایک ذاکر کے بارے میں پتہ چلا، اس کے انتقال ہونے پر پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے افراد یعنی شیعوں کا لبادہ پہن کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بہت ہی عجیب ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کلپ میں ہم نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ مثلا نعوذ باللہ کہ اللہ تو بی بی سیدہ کے در پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ کون سے یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان نہیں ہے قبلہ، اور یہ شیعہ بھی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو بھی ذاکرین علی کی بیان کیے ہوئے دین سے ہٹ کر بات کر رہا ہے وہ شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ ان لوگوں پر شیعہ کو قیاس کریں تو یہ ناانصافی ہے، اور جو اس طرح کی بات نہ کریں،
جو علی کے بتائے ہوئے دین کے خلاف ہیں، علی کا دین پھیلا رہے ہیں، وہ ذاکرین ہماری ملت کا سرمایہ ہے، شیعہ مذہب کے سر کا تاج ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ